بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے تہذیب آل محمد۔ تالیف آیت اللہ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، مترجم حجت الاسلام علامہ عابد عسکری صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ نمبر 10، اولاد پر ماں باپ کے حقوق اور ان کی عزت و حرمت کا واجب ہونا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی عزت دین کی لازم ترین تعلیمات میں سے ہے۔ ان کو خوش رکھنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ ان کو تکلیف پہنچانا، ناراض کرنا یا ان سے عاق ہو جانا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اگر تمہارے ماں باپ کافر ہوں اور تمہیں یہ حکم دیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ تو ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔ کسی شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ بیٹے پر باپ کا کیا حق ہے۔ فرمایا، باپ کا نام نہ لے، راستہ چلنے میں اس کے آگے نہ چلے، کسی جگہ باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھے، اور ایسا کام نہ کرے کہ لوگ اس کی وجہ سے اس کے باپ کو گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں نیکی کیوں نہیں کرتے؟ مرنے کے بعد ان کے لیے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، نیابتاً حج کرو۔ ان اعمال کا ثواب ان کو بھی پہنچے گا اور آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ یہ نیکی ماں باپ کے حق میں ہے۔ خدا آپ لوگوں کو اس کا بہت ہی ثواب دے گا۔ ایک شخص حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ 3 مرتبہ یہی سوال کیا اور یہی جواب ملا۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ماں باپ کی زندگی میں تو ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، مگر مرنے کے بعد ان کا حق ادا کرتا ہے، نہ ان کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ اس وجہ سے خدا اس کو ماں باپ کی طرف سے عاق کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی شخص ماں باپ کی طرف سے عاق ہوتا ہے، مگر مرنے کے بعد وہ ان کا قرضہ ادا کرتا ہے، ان کے لیے استغفار پڑھتا ہے، اور اسی وجہ سے خدا اس کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ ان کے لیے کسی طرح اللہ کی اجازت نہیں۔ نمبر 1، امانت کا ادا کرنا، خواہ وہ امانت نیک کی ہو یا بد کی۔ نمبر 2، عہد و پیمان کا پورا کرنا، خواہ نیک کے ساتھ ہوا ہو یا بد کے ساتھ۔ نمبر 3، ماں باپ کی اطاعت کرنا، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کے نافرمان ہونے کی چھوٹی سی کیفیت یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں کلمہ اف زبان سے ادا نہ ہو۔ فرمایا کہ قیامت کے دن بہشت کے پردوں میں سے ایک پردہ اٹھایا جائے گا اور بہشت کی خوشبو سوائے اس شخص کے جو ماں باپ کی طرف سے عاق ہو گیا ہو، ہر شخص کو 500 برس کے راستے تک پہنچائے گی۔ حدیث میں ہے، جس شخص کے ماں باپ اس پر ظلم کرتے ہیں اور وہ حالت ظلم میں بھی ان کی طرف غیظ و غضب سے نہیں دیکھے، خدا اس کی کوئی نماز قبول نہ کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ماں باپ کی طرف تیز نظر سے دیکھنا بھی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد ماجد نے ایک شخص کو راستے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا اور باپ کے ہاتھ پر سہارا دیے چل رہا تھا۔ میرے والد ماجد نے زندگی بھر اس سے بات چیت نہیں کی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، 4 خصلتیں جس مومن میں جمع ہو جائیں گی، خدا اس کو بہشت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام مرتبہ عنایت کرے گا، اور عزت و احترام کے ساتھ ساتھ اس کو اونچے سے اونچے مکان میں جگہ ملے گی۔ نمبر 1، وہ کسی یتیم کو پناہ دے اور اس کی خبر گیری کرے اور اس کو باپ جیسا پیار دے۔
نمبر 2 کسی مصیبت زدہ پر رحم کرے، اس کے کاموں کا کفیل ہو۔ نمبر 3 ماں باپ کا خرچ اٹھائے اور ان کے ساتھ نیکی سے پیش آئے اور انہیں ناراض نہ کرے۔ نمبر 4 اپنے غلام کی اعانت کرے، اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرے، جو کام اس کے سپرد کرے اس میں اسے مدد دے، اور جو کام اس کی طاقت سے باہر ہو اس کا حکم نہ دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 دعائیں اور 3 بد دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 نیک اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا اور نافرمان اولاد کے حق میں ان کی بد دعا۔ نمبر 2 ظالم کے حق میں مظلوم کی بد دعا، اور اس شخص کے حق میں جو ظالم سے مظلوم کا بدلہ لے مظلوم کی دعا۔ نمبر 3 مومن کے حق میں جو ہم اہل بیت علیہ السلام کی رعایت سے کسی دوسرے مومن کو اپنے مال میں شریک کرے، اس مومن کی دعا، اور اس مومن کے حق میں جس کے پاس اس کا برادر مومن کوئی حاجت لے کر آئے اور باوجود قدرت کے اس کی اعانت نہ کرے، اس غریب مومن کی بد دعا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نیک فرزند شفقت و مہربانی سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے، ایسی ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دن بھر میں 100 مرتبہ بھی دیکھے۔ فرمایا کہ خدا کی عظمت اور اس کا کرم اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا 4 آدمیوں کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 1 امام عادل کی طرف دیکھنا، نمبر 2 عالم کی طرف دیکھنا، نمبر 3 ماں باپ کی طرف مہربانی کی نظر سے دیکھنا، نمبر 4 جس برادر مومن کو خاص خدا کے لیے دوست رکھتا ہو اس کی طرف دیکھنا۔ آپ کا ایک اور ارشاد ہے 3 گناہوں کی سزا بہت جلد اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ نمبر 1 ماں باپ کی نافرمانی، نمبر 2 بندگان خدا پر ظلم، نمبر 3 خدا اور مخلوق خدا کی ناشکری۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کو جری کہتے تھے، وہ ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اسے آواز دی، وہ نماز میں مشغول تھا، اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ دوبارہ پھر آئی، پھر پکارا، اب بھی وہ نماز میں مشغول تھا، کچھ جواب نہ دیا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آئی اور پھر پکارا، اس مرتبہ بھی وہ نماز میں مشغول ہو گیا اور اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس کی ماں نے یہ کہا کہ میں بنی اسرائیل کے خدا سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ تجھ سے اس گناہ کا بدلہ لے۔ دوسرے دن بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت اس کے عبادت خانے کے قریب آ بیٹھی اور ایک بچے کو جنم دیا اور یہ شور مچا دی کہ یہ بچہ جری کا ہے، اس نے ارتکاب گناہ کیا تھا۔ یہ بات تمام بنی اسرائیل میں مشہور ہو گئی کہ تو دوسروں کو برائی سے روکتا تھا اور خود اس قسم کے جرم کا ارتکاب کر بیٹھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے پھانسی دے دو۔ اس کی ماں اپنا منہ اور سر پیٹتی ہوئی آئی۔ جری نے کہا اب کیا ہونا ہے، خاموش رہ، یہ بلا تیری ہی بددعا سے مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو واقعہ دریافت کیا۔ عابد نے سارا واقعہ سنا دیا۔ لوگوں نے کہا تیرے قول کی تصدیق کیوں کر ہو سکتی ہے؟ عابد نے کہا کہ اس بچے کو لا کر اس سے دریافت کر لو۔ جب لوگوں نے اس بچے کو لا کر اس سے پوچھا تو کس کا بچہ ہے، تو وہ بچہ بحکم الہی گویا ہوا اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں فلاں گڈریے کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں جو فلاں شخص کی بکریاں چراتا ہے۔ اس گواہی کی وجہ سے اس عابد کو پھانسی سے نجات ملی اور اس نے قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر ماں کی خدمت سے علیحدہ نہ رہوں گا۔ مختصر ماں باپ کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں کہ ان کو ایک جگہ پر تفصیل کے ساتھ لکھنا ممکن نہیں ہے۔ 5واں باب مسواک اور کنگھا کرنے، ناخن کاٹنے اور سر منڈانے کے آداب۔ نمبر 1 مسواک کرنے کی فضیلت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مسواک کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے مسواک کرنے کی اس قدر تاکید کی
کہ مجھے گمان ہوا کہ میری امت پر مسواک کرنا واجب ہو جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مسواک کے 12 فائدے ہیں۔ نمبر 1 پیغمبروں کی سنت ہے، نمبر 2 منہ صاف ہوتا ہے، نمبر 3 آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، نمبر 4 خدا کی خوشنودی کا باعث ہے، نمبر 5 بلغم دفع ہوتا ہے، نمبر 6 حافظہ تیز زیادہ ہوتا ہے، نمبر 7 دانت سفید ہو جاتے ہیں، نمبر 8 نیک اعمال کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، نمبر 9 دانتوں کی بوسیدگی اور گرنا بند ہو جاتا ہے، نمبر 10 دانتوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، نمبر 11 بھوک زیادہ لگتی ہے، نمبر 12 فرشتے مسواک کرنے والے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں سے فرمایا میں تمہارے دانتوں کی جڑوں میں زردی دیکھتا ہوں، تم مسواک کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک اور حدیث میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے حضور پاک نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کی اہمیت کی نصیحت فرمائی۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے 5 کام سر سے متعلق ہیں اور 5 جسم سے۔ جو امور سر سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 مسواک کرنا، نمبر 2 لبیں کٹوانا، نمبر 3 مانگ نکالنا جس سے مسح کی جگہ کھلی رہے، نمبر 4 کلی کرنا، نمبر 5 ناک میں پانی ڈالنا۔ اور جو امور جسم سے متعلق ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 پاکی لینا، نمبر 3 بغلوں کے بال منڈوانا، نمبر 4 ناخون کٹوانا، نمبر 5 استنجا کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے اگر امت کے لیے دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک واجب کر دیتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے جب نماز شب کو اٹھو تو مسواک کرو، کیونکہ فرشتہ آتا ہے اور تمہارے منہ پر منہ رکھتا ہے، اور جو کچھ تم قرآن، دعا اور درود وغیرہ پڑھتے ہو اس کو آسمان پر لے جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تمہارے منہ سے خوشبو آتی ہو۔ 4 چیزیں پیغمبروں کی سنت ہیں: نمبر 1 خوشبو سونگھنا، نمبر 2 حقوق زوجیت ادا کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 مہندی کا خضاب لگانا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے اگر کوئی شخص وضو کے ساتھ مسواک بھی کر لے گا تو جس وقت نماز کو کھڑا ہوگا ایک فرشتہ آ کر اس کے منہ پر منہ رکھ دے گا اور جو کچھ اس کے منہ سے نکلے گا اسے دھیان سے محفوظ کر لے گا، اور اگر مسواک نہیں کی ہے تو الگ کھڑا ہو کر اس کی قرات سنتا رہے گا۔ نمبر 2 سر منڈوانے کی فضیلت اور اس کے آداب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سر کے بال بالکل منڈوا دینا چاہیے تاکہ بالوں میں میل پیدا نہ ہو اور اس میں جوئیں نہ ہونے پائیں۔ اس کے علاوہ سر منڈوانے سے گردن صحت مند فربہ ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، بدن کو آرام ملتا ہے۔ فرمایا کہ میں ہر جمعے کو سر منڈواتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا سر کے پچھلے حصے کے بال منڈوانے سے غم دور ہوتا ہے۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جب سر کے بال بڑھتے ہیں تو آنکھیں ضعیف ہو جاتی ہیں اور ان کی روشنی کم ہو جاتی ہے، اور جب سر منڈائے جائیں تو آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 3 سر کے بال رکھنے کے آداب۔ عورتوں کو بے ضرورت اور بلا عذر سر کے بال منڈوانے حرام ہیں، اور مردوں کے لیے دونوں باتیں مسنون ہیں، خواہ سب بال منڈوائیں یا سب بال رکھیں اور ان کی پرورش کریں، یعنی دھوئیں، کنگا کریں اور آگے کی طرف مانگ نکالیں، مگر منڈوانا افضل ہے کیونکہ ابتدائی اسلام میں اہل عرب میں سر کا منڈوانا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، اور پیغمبروں ایمان کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو لوگوں کی نظر میں معیوب ہو، اس لیے رسول خدا اپنے سر مبارک پر 4 انگلی زلفیں رکھتے تھے اور حج و عمرے کے وقت منڈال ڈالتے تھے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
جو شخص اپنے سر کے بال بڑے رکھنا چاہے تو اسے لازم ہے کہ ان کی خبر گیری کرے ورنہ منڈوا دے۔ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آیا حضرت رسول خدا بار بار سر کے بالوں کے 2 حصے کر کے درمیان سے مانگ نکالے رہتے تھے؟ فرمایا حضرت کے بالوں کے سرے کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ حضرت کے سوا اور کسی پیغمبر نے سر پر بال نہیں رکھے۔ حضرت رسول خدا نے اس عورت کو جو حد بلوغ کو پہنچ گئی ہو ممانعت کی کہ وہ مردوں کی طرف سر کے تمام بالوں کو اکٹھا کر کے آگے کی طرف یا درمیان یا کن پٹیوں کی طرف گرا دے کر لٹکا دے۔ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے جو زینتی غرض سے اپنی پیشانی کے بال کٹوا دے یا اکھاڑ ڈالے یا اپنے چہرے کے بال صرف کروا لے یا اپنی چوٹی میں وگ ڈالے؟ حضرت نے فرمایا کوئی مذائقہ نہیں۔ 2 اور حدیثوں میں فرمایا کہ اون یا جانوروں کے بالوں کی یا خود اپنے بالوں کی وگ بنا لینے میں کچھ حرج نہیں، مگر دوسری عورت کے بال اپنے بالوں کے ساتھ نہ ملانے چاہیے، اور یہ خیال بھی رکھے کہ اگر وگ کسی جانور کے بالوں کی ہو تو نماز میں اسے الگ کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ نماز جائز نہ ہوگی۔ اگر حلال جانوروں کے بالوں کی وگ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ نمبر 4، لبیں کتروانے کی فضیلت۔ لبیں کتروانا سنت موقدہ ہے اور جتنی زیادہ کتروائی جائیں بہتر ہے۔ حضرت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اپنی لبیں نہ بڑھاؤ ورنہ شیطان کو گھاٹ کا زیادہ موقع ملے گا۔ حضرت صادق آل محمد فرماتے ہیں لبیں کتروانے سے غم اور وسواس دور ہوتا ہے اور حضرت رسول خدا کی سنت بھی ادا ہوتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لبیں یہاں تک کتروانی سنت ہے کہ اوپر کے ہونٹ سے اونچی ہو جائیں۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیے کہ جس سے روزی بڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جمعے کے دن لبیں اور ناخن کتروایا کرو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر بدھ اور جمعرات کو لبیں اور ناخن کتروائے وہ دانتوں اور آنکھوں کے درد سے امان پائے گا۔ نمبر 5، داڑھی بڑھانے کے آداب۔ یاد رکھنا چاہیے کہ داڑھی کو متوسط رکھنا سنت ہے، نہ زیادہ طویل ہو نہ بہت چھوٹی، اور ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی بڑھانا مکروہ ہے بلکہ حرام ہونے کا احتمال بھی ہے، اور یہ بات علماء میں رائج ہے کہ سوائے رخساروں اور نیچے کے ہونٹوں کے دونوں طرف کی باقی داڑھی منڈوانا حرام ہے۔ بہتر یہ کہ داڑھی ایسی کٹوائی جائے کہ منڈی بھی معلوم نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی زیادہ ہے وہ آتش جہنم میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ داڑھی پر ہاتھ رکھو اور جتنی مٹھی سے نکلتی رہے اس کو کٹوا دو۔ صادق آل محمد سے منقول ہے جناب رسول خدا کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جس کی داڑھی لمبی تھی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنی داڑھی ٹھیک کر لیتا تو کتنا ہی اچھا تھا۔ جب اس شخص کو یہ پتہ چلا تو اس نے اپنی داڑھی چھوٹی کروا لی، یعنی نہ حد سے زیادہ بڑی اور نہ حد سے زیادہ چھوٹی۔ وہ شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب ایسی ہی داڑیاں رکھا کرو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا زمانے قدیم میں ایک گروہ داڑھی منڈوایا کرتا تھا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخ کر دیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور سجدے سے سر اٹھا کر کچھ دیر کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا پروردگار میرا حسن و جمال بڑھا دے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ان کے چہرے مبارک پر گھنی داڑھی نمودار ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے ان کی داڑھی نہ تھی۔ عرض کی پروردگار یہ کیا ہے؟ وہی ہوئی کہ یہ قیامت کے دن تک تمہاری اور تمہاری نرینہ اولاد کی زینت ہے۔ نمبر 6، سفید بالوں کی فضیلت اور ان کے اکھاڑنے کی ممانعت۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سر اور داڑھی کے بال سفید نہ ہوتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ناواقف
کسی ایسے جلسے میں آتا جس میں باپ اور بیٹا موجود ہوتے تھے تو باپ بیٹے میں کوئی فرق نہ کر سکتا تھا، بلکہ اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں سے باپ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ خداوندا میرے بال سفید کر دے کہ مجھ میں اور میرے بیٹوں میں فرق ہو جائے۔ حضرت کی داڑھی اور سر مبارک کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت صادق آل محمد نے فرمایا پہلے جس شخص کی داڑھی میں سفید بال نمایاں ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب انہوں نے اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھا تو عرض کی خداوندہ یہ کیا ہے؟ وہی ہوئی کہ یہ آدمی کے وقار کا باعث ہے۔ عرض کی خداوندہ تو میرا وقار اور بڑھا دے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ریش مبارک میں سفید بال دیکھے تو یہ فرمایا کہ وہ خدا حمد و شکر کا مستحق ہے جس نے مجھے اس سن کو پہنچایا اور ایسی توفیق عنایت کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کہ وہ اسلام کا نور ہے، اور جس مسلمان کی داڑھی میں ایک سفید بال پیدا ہوگا تو قیامت میں اس کے لیے ایک نور پیدا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سفید بالوں کے کٹوانے اور اکھڑوانے کا کوئی مذائقہ نہیں، مگر اکھڑوانے سے میں کتروانے کو اچھا سمجھتا ہوں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سفید بال پیشانی کی طرف سے باعث برکت ہے اور رخساروں پر سخاوت جوان مردی کی علامت ہے، زلفوں میں شجاعت و بہادری اور گدی کی طرف سے موجب نحوست ہیں۔ اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ یہ علامتیں اس وقت صادق آئیں گی جب سفیدی کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہو۔ نمبر 7 ناک کے بال کٹوانے کا حکم اور داڑھی کے ساتھ کھیلنے سے ممانعت۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص کو لبیں اور ناک کے بال کتروانے چاہیے اور اپنے بدن کی زیب و زینت کی طرف توجہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ حسن و جمال کی زیادتی کا باعث ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے بال کٹوانے سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں 4 چیزیں وسواس شیطانی ہیں۔ نمبر 1 مٹی کھانا، نمبر 2 خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا تنکے توڑے جانا، نمبر 3 ناخونوں کو دانت سے کاٹنا، نمبر 4 داڑھی چبانا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے داڑھی پر ہاتھ نہ پھیرو کہ یہ ایک قسم کا عیب ہے اور داڑھی اس سے بدصورت ہو جاتی ہے۔ نمبر 8 ناخن کٹوانے کی فضیلت۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ناخن کٹوانے سے بڑے بڑے امراض موقوف ہو جاتے ہیں اور روزی فراغ ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ناخن کٹوانے کا حکم اسی وجہ سے ہے کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو شیطان کو گندگی پھیلانے کا موقع ملتا ہے اور اس کے علاوہ نسیان کا عارضہ پیدا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ حضرت رسول خدا پر وحی نہ آئی، لوگوں نے اس کا سبب پوچھا۔ حضرت نے ان لوگوں سے جو منتظر تھے فرمایا کہ مجھ پر وحی کیوں کر آئے جبکہ تم لوگ ناخن نہیں کاٹتے اور انگلیوں کا میل دور نہیں کرتے۔ نمبر 9 ناخن کاٹنے کے آداب و اوقات۔ حضرت رسول خدا نے دانتوں سے ناخن کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے مرض بارخورا، جذام اور اندھے پن سے امان ملتی ہے۔ جو شخص ہر جمعے کو لبیں اور ناخن کو ترواتا ہے وہ اس جمعے سے دوسرے جمعے تک پاکیزہ رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ ہر جمعے مونچھیں اور ناخن کو کٹوانے سے اور سر کو ختمی کرنے سے دھونے سے افلاس دور ہوتا ہے اور روزی بڑھتی ہے۔ ایک اور حدیث میں منقول ہے کہ لوگوں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم نے سنا ہے صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک تعقیبات پڑھنا روزی کی زیادتی کے لیے شہر بشہر پھرنے سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ آیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ نفع بخش ہے؟ عرض کی کہ جی ہاں اے فرزند رسول۔ فرمایا کہ ہر جمعے کو ناخن اور لبیں کٹواؤ۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک شخص کو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا دیکھا۔ فرمایا آیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے ایسی بات بتا دوں جس پر عمل کرنے سے تمہاری آنکھیں نہ دکھیں؟ اس نے عرض کی
کہ یا ابن رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا ہر جمعرات کو ناخن کٹوایا کرو۔ اس شخص نے جب سے اس فرمان کی تکمیل کی اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھی۔ جو شخص اپنے ناخن جمعرات کے روز کٹوائے اور ایک ناخن جمعے کے دن کے لیے چھوڑ دے، خدا اس کی پریشانیوں کو زائل کر دیتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ناخن جمعے کے دن کٹواؤ، اللہ تعالیٰ اس عمل سے پوروں میں سے درد نکال دیتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے کے دن ناخن کٹوانے سے ہر ایک بیماری دور ہوتی ہے اور جمعرات کے دن کے روز کٹوانے سے روزی فراغ ہوتی ہے۔ جناب صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن ناخن کٹواتا رہے گا اس کی انگلیوں میں کبھی تکلیف نہ ہوگی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہر جمعرات کو ناخن کٹوایا کرے اس کی اولاد کی آنکھیں نہ دکھیں گی، اور کسی کو یہ منظور ہو کہ جمعرات اور جمعہ دونوں دن کے فائدے حاصل کرے تو جمعرات کے روز سب ناخن کٹوائے اور جمعے کے لیے ایک رہنے دے، یا یوں کرے کہ جمعرات کے دن سب ناخن کٹوا دے اور ناخن کاٹتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ پر بھروسے سے اور محمد و آل محمد کے راستے پر قائم ہو جاؤں۔ نمبر 3، بال، ناخن اور جو چیزیں لائق دفن ہیں ان کا دفن کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آیہ مبارکہ ہے کہ کیا ہم نے زمین کو زندہ مردہ کر کے مجتمع و پہنا ہونے کا مقام نہیں بنایا؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے حضرت رسول خدا نے ہمیں 4 چیزوں کے مٹی میں چھپانے کا حکم دیا ہے: بال، دانت، ناخن اور خون۔ نمبر 11، سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے کی فضیلت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عمدہ لباس پہننے سے دشمن کی ذلت ہوتی ہے اور بدن پر تیل ملنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، اور سر میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر اور داڑھی میں کنگھا کرنے سے بخار جاتا رہتا ہے، روزی فراغ ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے سر میں کنگھا کرنے سے 20 قسم کی بیماریاں اور بہت سے درد دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ کنگھی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں، حاجت پوری ہوتی ہے، پشت مضبوط ہوتی ہے اور بلغم رفع ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رخساروں پر کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، اور داڑھی میں نیچے کی طرف کنگھا کرنے سے طاعون دور ہوتا ہے، اور زلفوں میں کنگھا کرنے سے شیطانی وسوسہ دور ہوتا ہے اور بلغم رفع ہو جاتا ہے۔ نمبر 12، کنگھا کرنے کے آداب و اوقات۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جائے نماز میں ایک کنگھا رہتا تھا، جب نماز سے فارغ ہوتے تو اس کنگھے کو کرتے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے نماز سے پہلے اپنی زینت کرو، میں زینت سے یہ مراد ہے کہ ہر نماز سے پہلے کنگھا کرو۔ حدیث میں ہے کہ ہر نماز سے پہلے خواہ وہ واجب ہو یا سنت کنگھا کرنا چاہیے۔ جس وقت تم سر اور داڑھی میں کنگھا کر چکو تو اسے سینے پر پھیر لو کہ اس سے غم اور بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص گن کر 70 مرتبہ اپنی داڑھی میں کنگھا کرے اس کے پاس 40 دن تک شیطان نہیں آتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حمام میں کنگھا مت کرو کہ اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے جو شخص 7 مرتبہ سر اور داڑھی اور سینے پر کنگھا کرے کوئی درد اس کو لاحق نہیں ہوگا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کھڑے ہو کر کنگھا مت کرو کہ دل کمزور ہوتا ہے، اور بیٹھ کر کنگھا کرنے سے دل قوی ہوتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی سے کنگھے کو بھگوتے جاتے تھے اور کرتے جاتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کھڑے ہو کر کنگھا کرے گا قرض میں مبتلا ہوگا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش مبارک میں نیچے سے اوپر کی طرف 40 مرتبہ کنگھا کیا کرتے تھے،
اور اوپر سے نیچے کی طرف 7 مرتبہ، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح سے کرنے میں روزی بڑھتی ہے اور بلغم دور ہوتا ہے۔